بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 19 جمادی الاولیٰ سن 1440 مطابق 25 جنوری سن 2019 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع وہ اعمال صالحہ جن کی برکت سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ الحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين ورفع درجته في عليين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. محترم حضرات وسامعین گرامی قدر، بلا شبہ ہر مومن اور مومنہ کی یہ قلبی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو جنت کا پروانہ مل جائے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جنت میں داخلے کی سعادت حاصل ہو جائے، کیونکہ رب ذوالجلال والاکرام نے جنت کو اعزاز و اکرام کا گھر اور رحمت و کرم کا مقام بنایا ہے۔ یہی حقیقی کامیابی اور اصلی سعادت مندی ہے۔ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان مبارک ہے: اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ جنت کے مختلف درجات و منازل ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل درجات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، جبکہ انبیاء کرام کے درمیان جنت کا سب سے اعلیٰ اور اول درجہ خاتم النبیین نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: صلی اللہ لی الوسیلہ، اللہ تعالی سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مقام وسیلہ کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد ارجو ان اکون انا هو۔ یہ جنت کا ایک ایسا اعلی مقام ہے جو فقط ایک ہی بندے کو حاصل ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ لیکن رب ارحم الراحمین کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ درجات و مراتب میں فرق کے باوجود وہ اپنے خاص بندوں کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اس بابرکت رفاقت اور عظیم الشان معیت کو حاصل کرنے کی تمنا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس قربت و رفاقت کے لیے محنت کریں اور ان اعمال صالحہ کی پابندی کریں جن کی برکت سے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ محترم حضرات و حاضرین مجلس، آئیے ذرا ان اعمال و افعال پر غور کریں جن کے اہتمام سے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ ان میں سب سے افضل اور سب سے بنیادی سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت بہت عظیم عمل اور بہت بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا:
یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ما اعددت لہا، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے ڈھیر ساری نماز، روزہ یا صدقہ سے تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم کو کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی انک مع من احببت، اور جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی اس کا دل آپ کی عظمت و عقیدت سے لبریز ہوگا، وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، ان تمام اعمال و افعال کا اہتمام کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے اور جن کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، بخدا آپ مجھے اپنی جان سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے تو مجھے صبر و قرار نہیں ہو پاتا جب تک کہ حاضر ہو کر میں آپ کی زیارت نہ کر لوں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو آپ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت کے بلند درجات میں داخل ہو جائیں گے، تو مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا۔ اس استفسار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کریمہ کے ساتھ تشریف لائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیکوکار لوگ، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی تمنا کرنے والوں، جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت حاصل کرنے کا ایک اہم سبب اسلام کے تمام ارکان و احکام پر کما حقہ عمل کرنا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ ان کی بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ما لم يعق والديه، جس شخص کی موت ایسی کیفیت پر آئے گی تو وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ بالکل اس طرح قریب ہوگا۔ اور قربت کی وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر اپنی 2 انگلیوں کو بلند فرمایا، جب تک کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ الحاصل، جو بندہ اسلام کے تمام ارکان کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کی کوشش کرے گا، اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تو اس کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ نماز دین کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کی پابندی اور محافظت میں مسلمانوں کی حقیقی کامیابی پوشیدہ ہے۔ پس جو بندہ
فرائض اور واجبات کی پابندی کرے گا اور نوافل و مستحبات کا اہتمام کرے گا تو وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے نوازا جائے گا۔ سیدنا ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے پاس رات گزارتا تھا۔ ایک شب میں نے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی اور ضرورت کی دوسری چیزیں پیش کی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، سل ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی قربت میسر ہو اور میں آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا رہوں اور پھر آپ سے کبھی جدائی اور فرقت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، او غیر ذالک، کیا اس کے سوا اور کچھ چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا مقصود تو بس یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ کثرت سے سجدے کرتے رہو، یعنی کثرت سے نمازیں ادا کرتے رہو۔ محترم حضرات و سامعین گرامی قدر، اسی طرح شریعت اسلامیہ میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ جو شخص لوگوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ سے پیش آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آخرت میں وہ قربت نبوی سے سرفراز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ترغیباً سوال فرمایا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم دوستوں میں مجھے کون زیادہ محبوب ہیں اور قیامت میں کن کی مجلس میرے زیادہ قریب ہوگی؟ حاضرین خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار یہی سوال دہرایا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنکم خلقا، جس کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ ایسے ہی جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ملاحظہ فرمائیں، من عال ابنتین او اختین او 3 اخوات حتی یبن ان یتزوجن او یموت عنہن کنت انا وہو کہاتین، جو شخص 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کا نکاح ہو جائے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح بالکل قریب قریب ہوں گے۔ اور توضیح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر ان سے اشارہ فرمایا، یعنی جس شخص نے ان کی پرورش اور تربیت کی اور ان کی ضروریات میں خرچ کیا تو اس کو قیامت کے دن جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ غور فرمائیں کہ کتنی وضاحت کے ساتھ اس حدیث پاک میں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ احسان و کرم کی ترغیب دی گئی ہے اور ان کی ضروریات اور معاملات میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رفاقت نبوی کی دعا کرنے والوں، اسی طرح خیر و کرم کا ایک وسیع باب اور باہمی تعاون کی ایک پاکیزہ صورت یتیموں کی کفالت و رعایت ہے۔ یتیموں کی سرپرستی کی صورت یہ ہے کہ ان کے مفادات کی رعایت کی جائے اور ان کے مال و اسباب کی حفاظت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ ایک شفیق باپ جیسا معاملہ فرماتے اور لوگوں کو ان کی پرورش اور کفالت کی ترغیب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت دی ہے
چنانچہ ارشاد ہے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح بالکل پاس پاس ہوں گے۔ یا اللہ یا کریم ہم کو جنت میں داخل فرما دے اور جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت عطا فرما دے اور اپنی رحمت و عنایت اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، ایک مومن کو ان اعمال و افعال کا اہتمام کرنا چاہیے جن کی برکت سے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی سے مخلصانہ دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، اسأل تعطى، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا اور تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے مضبوط اور غیر متزلزل ایمان کا سوال کرتا ہوں، اور ختم نہ ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور جنت الخلد کے اعلی مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت سعادت ابدی اور نجات اخروی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کا اہتمام کرنے والوں کو اپنی قربت کی بشارت دی ہے۔ اکثروا علی من الصلاة فی کل یوم جمعہ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة۔ ہر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، بلا شبہ ہر جمعہ کو میرے سامنے میری امت کا درود پیش کیا جاتا ہے، پس جو بندہ سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن مقام و منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت درود پاک میں رطب اللسان رہیں، بطور خاص جمعہ کے دن اس کا مزید اہتمام کریں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں مخلصانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بکثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرما، اپنے احکام سے حقیقی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما، ہم کو جنت الخلد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت عطا فرما دے اور ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے والدین، اعزاء و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا دے۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دیں، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔